أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم النبي قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے تازہ شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ آپ بھی جواب دیتے ہیں پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین توڑے ٹھیک ہے سائیں میں مجرم ہاں نمی دعویٰ رکھدا نیکا توڑے ٹھیک ہے سائیں میں مجرم ہاں نمی دعویٰ رکھدا نیکا نمی پکڑ تو پار گزر سکدا بے زر کنگال دے لیکھا تینو واسطائی کالی کملی دا میرے عیب نہ سونا نہ کرہا یار تیرے دا اظہار توڑے لائق بھوے نہ لائق اپنی کوئی عمل نہ مان نہیں بس حضور دی محبت دا مانے حضور دے پیار دا مانے تے آج توارے سارا کٹھا تھی وہاں بھی ایک محبت دا اظہار ہے اگر تو سچا سکر ہوتا میں حضور دی خلقت بیان کرا سور سن سوتا سوری اندیا الحمدللہ لیکن چاند علمی کہانی سنان چاہو تو وہ بھی سنا چھوڑا سبحان اللہ رب العزت حسن مطلق ہے ہر لحاظ نال سونا ہے تے جنا کائنات بنائے سنا کائنات نے جو حسن ایجھا رکھے اگر انسان کائنات نے سبزے کو لے کے دل لٹا کھڑ دے کائنات کی کئی چیز کو لے کے دل لٹا کھڑ دے کوئی راتی دا عاشق ہے کوئی سبزے دا عاشق ہے کوئی سونج بیابان دا عاشق ہے کوئی جنگل و صحرا دا عاشق ہے یہ سارے عاشق جنہ کٹھے تھے نہ انہیں دا دل مچ لے بھی یہ تا بڑاور والا اے جائے تے جائے پڑھائے ان چیزہ پڑھنے ہوئے اے جا سوڑے ہیں وہ بڑاور والا تا نظرے جو آپ کے جا سوڑے ہیں جائے پڑھائے وہ تا نظرے جو آپ کے جا سوڑے ہیں یہ تا جیری شاید کو پڑھائے وہ چیز پڑھتے آئیے اے چیز سوڑیے وہ کاریگر تا نظرے کاریگر کے جا سوڑے ہیں کاریگر تے حسن کا کیا مقام ہے جرا انسانیہ چل پہیے نا چلنے نیٹھے نے تور پہاڑ تو ایک داز پیر دیئی موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑتے سیر چکا دیا لکڑا رب آرے نہیں اپنا آپ نے لکھے تھا تو نے نظر تھا کائنات میں چلوے جو سونے رکھے لی پہاڑ سونے بڑھائے لی سبزے کو رنگ لاری تئی ہر طرف حسن و جمال دے چلوے تے نظارے رکھ لی تری آپ نے نظر تھا رب آرے نہیں پروردگار اپنا آپ کا لکھا اللہ فرمایا لن ترانی ساکو اپنا آپ لکھا مانے جو کوئی اعتراض کرنی لن ترانی تیرے میں جو طاقت نہیں جو تم میں کو دیکھ سکے تیرے میں جو طاقت کرنی باقی مایا کہتے کو جلوہ کراوا قادر قدیر کبھی ذاتا مایا تا ناٹھی ذاتا جلوہ کراوا کرا سکتا پر لن ترانی تیرے طاقت جو ہے تیری حیثیت نہیں دیکھانا نہیں تیرے میں جو جرات نہیں میں کو دیکھ سکے ہاتھ جوڑ دے آدھ کی دی موسیٰ علیہ السلام ایسی کلام کرے دیں تیرا کلام میں جا سوڑا ہے کلام سنتے میرا دل محبت چکریل کے کرام نوازی نے فرمیدہ رب آرے نہیں اپنا آپ لکھے لانے جناب موسیٰ علیہ السلام 9 دفعہ عرض کی دے پروردگار فرمایا آ چلو تور پہاڑ دے آوانے 40 بندہ نال کہندے طور پہ رب دا دیدار کرن واسطے اللہ سے ذاتی تجلی نہیں لکھائی صفاتی تجلی تھوڑی نہیں لکھا ہے جو کہ ایک سوئی دے ڈکے دے برابر میرا صفاتی تجلی سٹیسنا قرآن آدھے فخر موسیٰ سائے کا موسیٰ ڈٹھا پہ ہوش تھی تے 40 کی ہوش نہیں آیا
سوات ہی گئے چالی نیندے بعد ہو شاہ پروردگار تو ریٹے صاحب مولا جی اپنا اپنا لکھے دا میں کیوں آگی بندے کہنا میں بندے کہتا آیا تائیں بندے سار گھنٹے آگے قوم بنے دی ہون قوم ہے کیوے بنیا یہ تو اپنا اپنا لکھے دا میں کو کیوں سر بھئی وہ دعا کی آپ ہی آمن 40 بندہ بھی کہتے ہیں 40 بندہ ہی کہتے ہیں آپ ہی آیا انہیں کو مار کرتی سار کرتے میں کہوں میں کیوے بنیا اللہ رب العزت فرمایا میرا کلیم جا کے کیوں پیا تھی نشان میں دینا طاقت میں دینا شان تیری لکھے نا طاقت میں دینا شان تیری لکھے نا مولا کیوے فرمایا اشارہ کرے داوان سارے کو اٹھا کر زندہ کرے داوان سارے اٹھے دیوان زندہ ہی کرے داوان موسیٰ علیہ السلام سارے اشارہ کرتے زندہ کر کر بعد آج کی تو نہ مولا چلو آپ تا نہیں نظر دا کرم نوازی فرما کوئی انتظام تا کر جے دے ویچ تیرے جلوے نظرے اپنا حسن دکھا تا صحیح اپنا آپ دکھا تا صحیح جو کائنات تا حسن تا نٹھی بیٹھو تیرے دیکھا تا شوق جو ہے اور ساری طاقت نہیں جو دیکھ سکو کی انتظام تا کر احترام تا کاریگر جو ہے کہ انتظام تا کر اتنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کون تو کنزن مخفیان فرمایا میں محمد خزانہ ہم تے لکیا ہویا خزانہ فاحباب دعان اور افامے کو محبت تیوم ایجرہ بڑا خزانہ لکیا اللہ دے جان دائی کوئی نہیں فاحباب دعان اور افامے گال کو پسند کی تاکہ ساکو جانے تو صحیح بھی ساکو سنانے تو صحیح جو صحیح سے کوئی یہ جی آدم آویدرہ 300 سال ساری محبت ہے روے پتہ چلے ہیں صحیح سے کوئی یہ جی ابراہیم صدا عاشق آویدرہ بندی بھاد چیخے ٹپ مارے دیوال پوچھے راضی ہیں یا کہنا تاکہ ایسا دنیا کو نسا ہوا صحیح سے کوئی یہ جی کربل دکاری کھوڑتا آویدرہ 72 دے میں مالیا کے راضی ہیں یا کہنا میں دکھاوا تھا صحیح جو 72 کی دی بیٹا مرویدہ بیٹا صحیح سے مولا تا اپنا منوا من کی دے اپنی سنجان پہچان واسطے کیا کی تھی فرما فخلقت محمد والما اپنے محمد کو جب بڑھائے والما کے کو جب بڑھائے تیرے میرے نبی دے نور کو اللہ بڑھائے اتنا نور بڑھائے اس نا اعلان کی تے فرما بابو بڑے اعلان کر آنا میرا تو جمال الحق مدرانی فقدر الحق فرمایا میں رب دے حسن و جمال دا شیشہ ہاں جڑا میرا دیدار کرے دے ہی میں سمجھے پروردگار دا دیدار کی دے اللہ دے حسن و جمال دا شیشہ کون تیرا میرا نبی دنیا تو تیرا شیشے ہے تو جو کرائے میری طرح ایک عام شیشہ ہے جڑا تیرے میرے کول ہے یہ بڑا بے وفا شیشہ ہے اتنا تیرے میرے کول ہے بڑا بے وفا ہے اور میں چاہیے میرا میری شکل لکھے سی قاری صاحب چاہ گئے ایدی شکل لکھے سی میں پوچھا بھائی اے کیا کی تھی ہون تا میرا بیچ آکس کھڑا لکھے نام ہے ہون اے دے پہنچ گئی ایدہ آکس کھڑا لکھے نہیں شیشے جواب دیتا ہوا کہ میں کچھ جیڑا چیسی میں تو ہوندا جلوہ ہوں کو لکھا یعنی اے شیشہ پہ وفا ہے جیڑا چیسی ہوندا بڑھ بے سی میں ہٹ کے دا نہیں بڑھنا بیا ایک شیشہ سن سے جنہا اللہ رب العزت نے تیرے میرے نبی کو لیتے سید حضرت میمونہ سرکار سے فرمیدر کہ آقا علیہ السلام دا ایک شیشہ آئی تو اس شیشے دیا خاصیت حضور اپنا چہرہ انوہ جو لے دے اللہ تو جے بھی شیشہ موجود رہے کہ حضور دے بغیر ان کوئی چہرہ دکھایا ہی نہیں صحابیات میرے میرے ساکھ منہ جاوے نام دے آسے سید حضرت میمونہ سرکار دے کرو ہاتھ جوڑ دے آج کرے دے آسے سین کرم نوازی فرما حضور دے وہ شیشہ دا لکھا فرمایا تیرے شیشہ لے دے آسے مدنی دے جلوے دا دیدار کرے دے آسے اے بابا پا شیشہ یہ شیشہ سن دے کہ رب دا شیشہ ہے اللہ دا شیشہ سن سے اللہ فرمیدے آنا میرا تو جمال الحق فرمایا میں رب دا شیشہ کھلے نہیں کیا سونا کون ہے فرمایا یہ محمد مصطفیٰ میں رب دا شیشہ دا ہے مدرانی فقدر الحق جائے میرے محمد کو دیٹھے ہی سمجھے اس پر رب پروردگار دا دیدار کی شاید کے کہیں دے ظاہر خیال آوے پڑھے لکھے رب دے جلوے لے کے میں آگے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے کافرے کو موٹھ کنکرے دی مارے نا اللہ قرآن ہے تاکہ مار رمائیتا ادھر رمائیتا ولیکن اللہ رما محبوب جرے میرے کافرے کو تائم مارے مار رمائیتا تائم
نے ماریا اسا مارن منو یا نہ مارن منو فرمایا مسئلہ میں رب نے سینا ولیکن اللہ رما ہاتھ میرے نبی تھا جلوہ میں خدا رہا تو معلوم کیا مارن والا ہاتھ ظاہران محمد مصطفیٰ رہا حقیقت میں جو نور دے جمال دے طاقت خود خدا دی رہی یہ تو فیر ثابت ہے رب آدھے مائنی تھے ہاتھ تو سے اللہ نبی دا جلوہ دکھایا کہ میں یہ تھی داشے کور پہ آدھے خدا کو نٹھو سے محمد دے ہو دے خدا کو نٹھو سے محمد دے ہو دے محمد کو دے دے دکھے دے گزر گئی اور میں جنہ رب دے دیکھر دا شوق دے بس محمد مصطفیٰ دا دیدار کرے دے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدی حضور خواجہ سید نوبور میں فرمایا میں نے سعود دی حقیقت جائے وہ آتے بے صورت تھی صورت اولے وہ جو کرائے وہ آتے بے صورت تھی صورت اولے در ناز ادا کھوٹ کھولے وہ آتے جرا بے صورت ہاں آتے نہیں جلوہ جلائے اور محبوب کو آکر محبوب اعلان کرا آقا کی زبان نال مدنانی فقدر الحق وہ رب کو دیکھن والے رب کا دیدار کرنے والے او میں محمد کا دیدار کریں میں سمجھا خدا کا دیدار پہ کریں تو نبی قرآن جو دلیل لے وجہ شاید کے بیدر خیال آیا کرو یہ کیویں نا ان کیویں دا جواب کیویں دیئے ذرا نبی پاک علیہ السلام نے سنا حدیبیہ دے موقع ہوتے 1500 صحابہ کی بیعت کی تھے ادھا پس منظر یہ تھوڑا جو سناوا تاکہ گال رہنے چاہے عثمان غنی سے حضور بھیجا فرمایا من کعبے دے حالات کا پتہ کی دیا انہیں لوگوں کو پتہ کی دیا جو ساکھ مولے آوانے دے یا نہیں آوانے دے حضرت عثمان غنی دے بارے افواہ اٹھا دی لوگے کہ کافر آپ کو مار دیتے نبی پاک علیہ السلام نے 1500 مجمع دے وچ اعلان کیتا فرمایا عثمان دے بدلے واسطے میں محمد دے نال بیعت کرو سارے بیعت کی تھی ہاتھ نبی سیدے ہاتھ ہوتے صحابی رکھے دے گئے 1500 ہاتھ صحابہ کرام نے نبی دے ہاتھ دے رکھے جناب 1500 صحابہ نے ہاتھ رکھے حضور دے ہاتھ دے اتو ہاتھ رکھے خود میرے نبی تلوی ہاتھ نبی دا آدھے 1500 صحابہ دے ہاتھ ہیں اتو میرے نبی دا ہاتھ ہے اللہ قرآن بھیجے فرمایا جبریل والے میرے محبوب کو آکا ان الذین یبایعونکا محبوب تیری بیعت پہ کریں دیں یہ جڑے تیرے مرید پہ بڑھ دیں آدھنی یہ پیری مریدی کی تو آگئی ہے پیری مریدی خود میرے نبی کروائی ہے تو سا جو پیر بڑھائی مطلب تو بیعت بڑھائی مطلب کتا ہے قرآن ہے جے اللہ سے آکے ان اللہ سینہ یبایعونکا محبوب تیرے لوگ تیرے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھتے بیعت کھڑے کریں در میں رب نال کریں در انما یبایعون اللہ یہ تیری بیعت نہیں میں خدا دی بیعت ہے میری ساتھ سمانا کرا اللہ فرمیدے محبوب تیرے مرید نہیں میرے مرید ہے یہ تیرے ہاتھ دوتے ہاتھ رکھتے بیعت پہ کریں در یہ تیرے مرید نہیں میرے مرید ہاتھ دوتے ہاتھ کے دوسرے مولا تو تا بے رنگ مولا ہی تو ہتھیں تو پاک اگلی تو پاک جسم تو پاک یہ تیرے ہاتھ کی میں ہے اللہ فرمیدے میں قادر کوئی امن وامن چاہتا ید اللہ فوق ایدیم میرا سارے تو ہاتھ لاتے میں خدا کا ہاتھ تا ہے میں خدا کا ہاتھ تا ہے مولا ہاتھ مصطفیٰ ہے سارے ہاتھ دے تو تیرے نبی دا ہاتھ ہے تو آدھی میرا ہاتھ ہے اور ظاہرہ نبی دا تو آدھی میرا ہے اور تیرا منو نبی دا منو اللہ فرمیدے ید اللہ مولا دا ہاتھ ہے اور منوایا سنسی منوایا اتنی حضور خواجہ محمد یا فریدی لائے شیخ ٹھیک ہے نا فرما خدا کو نٹھو سے محمد دے والے محمد کو دے دے دکھے دے گزر فرما خدا دے چلنے والی آرے نٹھے سے اور محمد مصطفیٰ نٹھے سے ذرا نبی پاک علیہ السلام دے نور کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائے دے آپ نے عظمت والے حجاب دنگا رکھے سے اپنی شان دے لائے گا یاد کی تربیت میں پرورش خود کرے نہ رہے گا اور پیرا جاؤں جو دیکھوں یہ نور ہے کنا گا نور کا بڑھ گیا
حضور دے نور دی تخلیق فرما دیتے آپ دے نور دے وچوں یار دا نور بڑھا دیتے اور پیرا چون دیکھوں جو نبی دا نور ہے کدھر سب تو پہلی حدیث سن مصنف ابن عبد الرزاق کے اندر حدیث پاک موجود سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں عرض کرو یا رسول اللہ اے دسو دنیا جہان دے سب تو پہلے اللہ رب العزت نے کیڑی چیز بنائی کیڑی چیز پیدا کیتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے جابر کائنات کے اندر کوئی چیز کا نہیں نہ لوح قلم نہ دنیا آسمان نہ سچ نہ سورج نہ فرشتے نہ جنت نہ دوزخ کوئی چیز کا نہیں وہ وقت صرف تیرے نبی دا نور موجود ہے تب معلوم تھیا نبی دے نور دے ہون دا پتہ کہیں کو کہنی خدا جان دے یا مصطفیٰ جان دے خدا جان دے نبی دا نور کٹا دا ہے محمد مصطفیٰ جان دے جو میرا نور کٹا دا ہے چلو ایک حدیث سامنے رکھوں چاہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے فرمایا کہ ایک دن جبریل امین آکے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو تو پرانا فرشتہ ہی آدم کرو کھیلتے میں محمد تک کون نہ پہی اے راسا امت میری چوکی ہے تو جو ہے میں انداز سادہ اپنے بیٹھا کیونکہ سادہ بندے میں گفتگو بیٹھا کرنا ہے تاکہ تو آپ کو سمجھ آوے بارے اتو لگال تا پنے جبریل امین کرو میرے نبی پوچھنا کی تا جبریل ہے راسا امت میری چوکی ہے جبریل ہاتھ دھوتے آپ کے اندر سونا پہ آتا کوئی پتہ کہ نہیں اللہ رب العزت نے عظمت والے حجاب دے وچوں چوتھے حجاب دے اوتے ایک ستارہ چمکدا ہا 70,000 سال چمکدا ہا تے 70,000 سال لکوے دا تے میں ہوں کو نیٹھے 72,000 دا 70,000 سال چمکدا ہا 70,000 سال لکوے دا تے میں ہوں کو نیٹھے 72,000 دا یا رسول اللہ میری عمر دوڑا پڑھنا دا لوں چاہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہا جبریل تا سوال سنے نا تے جواب سنے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پر فرمایا جبریل آج تو ستارہ دکھاوا سنجاڑ کھنچے آج وہ ستارے کو سنجاڑ کھنچے سیادے کو 72,000 دفعہ اتھی کھڑا کیا تو کیا سن رہے صاحب جبریل امین جنہا نبی پاک علیہ السلام کو جواب دیتے حضور نے اپنا دستار رحمت آپ کی پیشانی کو ہٹائے قال یا جبریلو بعزت ربی آنا ذالک الکوکب جبریل میں کو رب پیارے کی قسم ہے وہ چمکڑ والا ستارہ میں محمد پیارا تھا بعزت ربی آنا ذالک الکوکب فرمایا رب کی عزت کی قسم ہے وہ چمکڑ والا ستارہ یہ محمد پیارا تھا جبریل امین قدم ہے اب معلوم تھی آپ نبی دے نور دا جبریل کو پتہ کہنے نبی دا نور کا ڈردا ہے آخر کار کٹاما کیونکہ ٹائم مختصر ہے اللہ رب العزت کا ارادہ تھیا کہ میں محبوب دے نور دی خلقت کی تھے نور کو بڑا ہے حالانکہ روایات ڈھیر ہے لیکن اختصار دینا سارے کو چھوڑنا تے بشری خلقت اتنا بننا اللہ رب العزت کا ارادہ تھیا کہ ایسا ہونا نبی پاک علیہ السلام کو بشری صورت عطا فرماؤ آدم علیہ السلام کو دنیا دوتے بھیج دیتے آخر آئے آدم لا تقربا هذه الشجرہ یہ درخت دینے نہ بنی بیت پوری گھومی ہر میوہ کھاوی ہر پاسے بنی لا تقربا هذه الشجرہ یہ درخت دینے نہ بنی کیوں بولا فرمایا فتکون من الظالمین اگر کہ وہ ظالم کو تھی ویسے اللہ رب العزت نے حکم دے دیتا آدم کو تو درخت دینے نہیں ملنا شیطان آ گیا لباس صوفیانہ ہے چٹی چادر پہ ودے چٹی داڑھی چھکائی ودے چٹا لباس پہ ودے آدم علیہ السلام کے سامنے بزرگ مار دے بائے آدم علیہ السلام نے ٹھاکی بندہ صوفی ادھر آ گیا اللہ بھائی باری نہیں تھا کہ فرمایا لباس سے خیدر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزاں فرمایا لباس نے ایک نہ بھلیا کر گٹھا کر جو ادھے اندر کیا ہے گٹھا کر حضور دا عاشق ہے یا منافق اگر پہچان کرا ورطانی میں صحابہ کرام کرو پوچھا کیسا پہچان کیوے کرو جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود سیدنا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی فرمایا جلاسا
منافق دے عاشق دی پہچان کرنی ہوندی ہے اسا علی دا نام کھندیا سے علی دا نعرہ مرندیا سے جے اوندا چہرہ خوش تھی ویندا پتہ لگ ویندا عاشق ہے جے سڑ ویندا پتہ لگ ویندا منافق سبحان اللہ لباس دیکھ نہ بھلیا کر پگو دیکھ نہ بھلیا کر بھاویں گنتی اچ ہوے نا تے بھاویں پرانے لباس اچ ہوے بھاویں وڈیا پگو نہ ہوے سبحان اللہ پگو دے لباس نہ بھلیا کر ڈٹھا کر دے اندر کیا ہے ان اندر کیا ہے اچھا اندر کو پرکھن واسطے اللہ رب العزت نے میٹر بنایا منہ کو بنایا میٹر ہن تک سمجھا کی میں اور باپ دادا اندر نا سارے میٹر دی ویلے کرا کیا سارے گھر میں دے دیکھتے بھی کیا کیا چلے نا وہ باہر کھاتے میٹر کو لے دے میٹر کو دسے دے اتھا فلانی شاہ چل دی بھائی یہ فلانی شاہ چلی اتنی لور پئیے تے اتنی یونٹ خات تھے کھڑے تا معلوم تھیا میٹر گھر نہیں میں دا میٹر پر کچھ دے تے منافق کو سجاڑن واسطے انہیں دل میں پہن دی ضرورت نہیں بات علی دا نا گھنٹے منہ دے علی دا نا گھنٹے منہ دے جے علی دا نا گھنٹے نال چہرہ ٹھار بنے گلاب دی کلی کھل بنے سمجھی یہ عاشق تکبیر یا رسول اللہ حق چاہتا یا میلاد النبی آدم کو روکیس نیڑے نہ بنی شیطان آگے آدھے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین میں قسم چاہنا مطلب خیر کا وقاسمہ میں قسم چاہنا ہما سنو ہے واسطے انی بے شک میں لکما تو سنو ہے واسطے من الناصحین خیر کا بدخاری بھی بنا میں درخت دے نیڑے بنو ایک کھا کے نوے شجرت الخلد دے فہج دا درخت دے اگر ایک کھا کے جو مرس ہو گئے ہمیشہ واسطے رہ گئے آدم علیہ السلام کو ساری لالی سہر ماریا گلے تو آگے کیوں بیٹی کھا ایکو کھا تے آدم علیہ السلام جا کھا تھا دالی دا آکھا منیو اور دالی کو اللہ پتہ کیا سزا دے دے ہر مہینے 8 جہاڑے اندے جرے خون اچ گزر دے وہ سزا پہن اور آدم کو رو کس بنی نا شیطان کو بھیڑ تک پر قسم جاؤ اور مفسرین آدم آدم علیہ السلام شیطان دا کھانی منیا اللہ دی قسم دا اعتبار کی دے اللہ دی قسم دا اعتبار کی دے آدم علیہ السلام جنا روکیس نا حکم آن نامان رضا حیبان سمجھی گال کو جے سخن شناس ہیں جے اللہ نے کو دماغ عقل تے شور دیتے میرے لیے دور لفظ میں بانٹ کری حکم آن نامان رضا حیبان حکم آن نامان رضا حیبان مولا ایدو بچارتا دی ایدو رکے نہیں فرمایا ایدو شام دکھے سا ایدو آپ یار دا انتظام کرے سا آدم ویسی نسل انسانیت جلسی میرا یار اوزی حکم ہا نامن رضا حیبان اچھا جیرے میرے آدم علیہ السلام 300 سال رننے بھلا آپ بیٹھا دے ولم نجد لہو عظما اسا آدم دے دل کو پھرو لے کہ کھاوان دا ارادہ تا کہنا مولا ارادہ ہی کہنا آدم دا دل ہی ڈٹھے گواہی دیتے ولم نجد لہو عظما آدھی کی آدم تے ارادہ کہنا ارادہ کرنا 300 سال روایا کیوں 300 سال جو روائی ڈٹھے ہی نے فرمایا یہ تمناوان جانا دنیا کو دکھاوان جانا اپنی پہچان دی خاطر جو آدم جو 300 سال انہیں کیا دی خاطر انہیں میں رب دے پیار جو انہیں تاکہ دنیا کو پتہ تو لگے آدم دے پیار دا پتہ لگے میری محبت دا پتہ تو لگے دنیا کو پتہ لگے جو میں ہی ہاں آدم علیہ السلام آگے انسانیت کی نسل چلنا پہ گئی ہے اور دو بال سویرے دو شام واقعہ تو کافی لمبا ہے لیکن شارٹ کٹ پہ کر دیں نہ ہوں ملانا دو بال سویرے دو شام جنا تیرے میرے نبی دے نور کو بھیجا دا انتظام کی دیسنا حضرت شیس علیہ السلام کو کلھا بھیجے مولا پہلے تو جڑوا بال دے دا
ٹولو بال دینا ہوئے شیز دیواری ہے کیوں ہے اللہ رب العزت نے دنیا کائنات کو نسایا فرمایا کریں دے نال تو چھا ہوئے ہاں مطا کی میرے مدری دے نال برابری کرے آ جو میں نبی دے اپے دے کٹھے آیا نبی دے اپے دے کٹھے آیا میں رب کو یہ بھی پسند نہیں جو میں رب دنیا کائنات کو نساور چاہنا جی میں میرا محمد پہ مثال ہے میں میرے محمد اب والد پہ مثال کیوں دی مثال ہی کہتے اور تیری آیت پڑھے توجہ کر اللہ رب العزت فرمے دے والدین قسم میں کو ہار والدین ہار کے تمام ہے اے والدین دے تلے جرا نو زیری ہے اے تنکیر تے تکریم واسطے تنکیر سمجھ کے واسطے تنکیر یعنی عموم ہے دے وچ آدم کرو کھیلتے حضرت عبداللہ تک جیڑے جیڑے پیشانی دے وچ جیڑی سولت دے وچ جیڑے رحم دے وچ میرے نبی دا نور منتقل تھی تے چلتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میں کو محمد دے ہر والد دی قسم معاذ اللہ آج لوگ آدھے نبی دا ابا تے ابا مسلمان کا نا میں اللہ تیرے کلمے پڑھانا پیدا کیا ایک آیت پڑھے تریوی آیات دیتا ہے میرے سامنے کھڑے لیکن صرف بار دے وچ تے کو ون کی لکھے دا پیا اللہ نبی دے ہر والد دی قسم چاہتا ہر والد دی میں کہا کر پوچھنا چاہتا ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ رہا کریں کہ کافر دی قسم کھاؤ سی کوئی کافر دی قسم نہیں کھندا اچھا تو کافر دی قسم عیسیٰ کو لکھا جو پلیت ہے کافر ہے میرے نبی دا منکر ہے میرے نبی دی شریعت دا منکر ہے میں دی قسم نہیں دینا تیرے کرے اتنی عقل تے شعور ہے اللہ کافر دا قسم چاہتا دیکھو اتنی شعور ہے بل معاذ اللہ کے حضور نے اپنے امت تا اعتراض کیتا تا اعتراض کے مولوی تے نہیں سیدھا قرآن تے جنا قرآن تے اعتراض ہے خود رب رحمان تے اعتراض ہے تیرے کلمے دا کیا پڑھا دا کیا فائدہ تیری لاہی رکھا مر دا کیا فائدہ تیرا نماز پڑھا دا کیا فائدہ جنا تو نبی دے اپنے امت کو کھوکے ایچے امتی سلوان کا لوگ بہت مرار بہتر ہے ہوئے نبی دا امتی کھوکے نبی دے اپنے دے امت کو فرمایا بابا والدین میں کو نبی دے ہر والد دی قسم تا قرآن دیئے نس نسے دیئے کہ آدم کا لوگ کھیلتے ایلو حضرت حبا کا لوگ کھیلتے حضرت عبداللہ تک ایلو حضرت آمنہ سینٹ تک ہر امہ دا رحم بھی پاک ہا ہر ابے دی پوشت بھی پاک ہے تاہم کہا نہیں نہ دیکھو نبی دے دالے لحاظ سنا مہا دیکھو بار دے بچو من کی چکھا مہا جو نبی دا نور جو نبی دے ڈالے دے بچو آئے اللہ نے نبی دے نور دا صدقہ علم کی ترڑی دا لیکن وقت مختصر ہومر دے ناتے میں گال مختصر بیا کرے دا نبی پاک علیہ السلام کی آمد دا بیلا ہے اور توجہ کری میری طرح اچھا چلو ایک آل پوری کر چھوڑ اللہ قسم چاہتے آدھے بابا لے دین میں کو ہر والے دی قسم کیوں چاہتی ہے اور تو سا قسم چاہے دو رب بھی قسم چاہے میں قسم ہی سا کو چاہتا تاکہ لوگ میری گال دے اعتبار کریں ایویں نہ اور ایک بندہ ہے وہ گال کرے دے اگلا نہیں ملے گا تو میں اللہ کی قسم ہے فوراً یقین کرتا ہے یار بندہ جو بھائی چل اللہ دا نام گھنٹا کرے این دی زبان تے یقین ہوں رب دے نام تے یقین ہے یعنی ساتھ لفظ تے کو سمجھا ہوا قسم چویں دیے کہیں کو اعتبار دیواں دکھاتے میں ہاتھ جوڑتے آج کی تا مولا تائیں جو قسم چاہتے کیا تیری گال دے کوئی اعتبار نہ کرے دا تائیں جو قسم چاہتے کیا تیری گال کوئی نہ ملے دا تائیں جو قسم چاہتے اللہ رب العزت نے جواب دیتا فرمایا میں عیسیٰ کو قسم نہیں چاہتا اعتبار امامہ دکھاتے نہیں چاہتا آسون میں رب قسم چاہتی کیوں ہے فرمایا تو سا قسم چاہتا دو اعتبار امامہ دکھاتے میں رب قسم چاہتا اپنے محمد دے پیار دکھاتے اپنے محمد دے پیار دکھاتے مجھا مانا علماء نے کیتا فرمایا اسا قسم چاہتا کہیں کون اعتبار امامہ دکھاتے اللہ قسم چاہتے کہیں چیز کو بے مثال بڑا بار دکھاتے جیری شاید رب قسم پہ چاہتے فرمایا این چیز دی مثال نہ دنیا کی مل سکتے نہ جنت مل سکتی اگلی قسم اللہ چاہتے آدھے بابا لے دیوں وما بلد
آدھے کو نبی دے ہار ابے تے اممہ دی قسم ہے اگو ولاد یعنی اجرا پال جائے کون محمد مصطفیٰ میں کو مدنی دی بھی قسم وہ جیدے ملاد تے قسم رب کا چاہدے آج سنی ملاد مناوے دوجہ فتوے کھڑا لے دے تو فتوہ لاوڑ اللہ قرآن تو فتوہ پہ لے دے سارے تے پہ لے دے اچھا ساکو آتے نہیں ملاد منے دے تے مشرک ہے یاد نہیں آتے میں تو اگر پوچھنا چاہتا جو مشرک کہاں پڑھو جو اللہ کا ملاد مناؤ جو نبی کا ملاد منائی بیٹھو تو خدا کا ملاد ہی مناؤ جو خدا کا ملاد مناؤ تو شرک پڑھنے سا مشرک پڑھ دو وہ تو صحابہ نے اعلان کر دو لم یلد ولم یولد وہ آتے نہ مائیں کہیں پوچھ دیں گے نہ میں کو کہیں دیں گے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کون ہے میری برابری کرنے والا اساتذہ اللہ ہر چیز پاک بے نیاز ہے پر سادہ مدنی ماہی وہ ہے بڑا دنیا میں آیا بھی ہے جنہ بلال بھی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ معلوم تھی اب بلال شرک دا سبق نہیں رہتا شرک تروڑا دا سبق رہتا اسا ملاد مناتے اعلان کرتے جو سادہ نبی ہوئے جنہ دنیا میں آئے جائے خدا جمر تو بھی پاک ہے یہ تھا آمر تو بھی پاک ہے باقی انہی مرضی ہو جی میں کرے وہ قادر کلی قدیر ذات ہے کہیں میرے کولر واسطے سانو پوچھو کترا نہیں آدھے میں کوئی ایک جادہ مخیّہ کرے میں کی ایک جادہ میں جندہ نہیں کوئی ایک جادہ بدھالتا نہیں میرا دل کرے جتا رہا جب میرا دل کرے قلب المومن عرش اللہ جب میرا دل چاہے تو میں مومن دے دل لے چاہ میں مومن دے دل لے چاہ رہا اور تیرا میرا دل جو ہی قابل نہیں گناہ دے پردے جو چڑھے کھڑے دے جائے گناہ دے پردے لائن دل صاف کی دل نہ پیر فرید نہیں آکیا کار پہلا صاف تو دل دا پیچھے نیک ماہی گھر بیت ملتا دل کو صاف نہ کر بڑائی تکڑی کھانا کہ تو دنیا دی محبت ہے کہ تو اولاد دی محبت ہے کہ تو کئی چیز دی محبت ہے دل کو تکی دی کروں گندہ جنا دل کو صاف کرے سے نا پیر فرید سارا نسکہ لاتی دے وہ آدھے کار بیڑا صاف تو دل دا پیچھے نیک ماہی گھر وچ ملدا وہ آدھی جے بہاری تا نہیں تو صاف تا کر دیکھ اندے نہیں اندا اور خود اعلان کر دے قلب المومن عرش اللہ مومن دا دل میں رب دا عرش ہے مومن دا دل تے جائے اپنا دل صاف کیتے تے جائے اپنے مائے کو ماری ساری تو مائے نہیں کوئی میرے دادا مرشد کریم حضور خواجہ اللہ پاک توسفی رحمت اللہ تعالیٰ رہے پڑھے دے بیٹے جنہیں حضور پیر میں آنے سے دادا پیر ہے پڑھے دے بیٹھے فقیر ہے کہا گئے اندر ذہن خیال آگے جو دیکھا جو چھڑا مولوی ہے جو عارفی ہے یہ چاہ کرن دے نا چاہ کرن دے ہونی میں پہلے بھی چاہ کرایا سن دیکھو جو مولوی آدھا کیا مولوی آدھا کیا ہے سے کچھ یہ چاہے ہو سے تیرے آگ سے بنوا پہ یار معبود دی گال نہ چھوڑو مولوی جیٹھا اسی کو چھوڑ دی ذات کو چھوڑ دی صفات کو چھوڑ اور دیکھ سوئے تو سارے یار دی گال کی میں کرتے ہوئے نا نہ لمبے پینڈے پاپ اللہ نہ علم نہ پاتا سنا اللہ سنے نہیں کوئی یار دے عشق جنگل نہ سنا اللہ سنے نہیں دبر محبوب دا عشق سنا فقیر آکر دروازے کرو بھی دیکھا چھڑا پیر ہے نہ چھڑا مولوی ہے یا کوئی آرے بھی ہے آدھ کچھ نہ کرے دے ایسا ہی عید کرنا کچھ نہ کرے دے عید کرنا رومینٹی مولوی ہے آکھیا یکم شمال کو یا داز الحج کو یکم شمال کو پڑھتا نہ رمضان علی داز الحج کو پڑھتا قربانی علی فقیر آدھے پوچھے نا ایسے عید کرنا صحیح جواب دیتا فرمائے یار من سی جدہ فرمائے یار من سی جدہ فقیر مجذوب فائد دے جا گئے جاب تو فائد تو فارق ہے پوچھنا کرے تھے یار من سی جدہ فرمایا میں مرسی جدہ فرمایا میں مرسی جدہ تو معلوم تھیا اللہ رب العزت فرمے دے میں رہتا ہاں مومن دے دے لے بار شارتے ہیں جو رہن واسطے کوئی دل لائق نہ ہوئے
سبحان اللہ اللہ ہی میں شان نہیں لیتا اللہ ہی میں مقام نہیں لیتا آپ نے آپ کی پاس سے گھیرتا حضور پیر مہر علیہ سے کو خبا کی دونے جو مرزا قادیانی دعویٰ کی تھی بیٹھے آپ نے نبی عمر کا دعویٰ کی تھی بیٹھے میرے نبی دیدار کرایا فرمایا میرے علی تو سنتا پہ کرتا میری ختم نبوت ہوتے حملہ پہ کرے قرآن پہ کرے تے پیر میرے علی کوئی عام پیر نہ جنہا حج کرتے ہیں نا دوران سفرات تھکاوت لائے کہ یہ سن گئے عشاء کی نماز پڑھن کریں تو سنتا نہیں نے پڑھیا تو نماز پڑھ تو سنتے ہیں رات اندر میرے نبی دیدار کرا فرمایا آل نبی را روانہ باشد کے سننا تیرا قضا میں کو نہیں ہوئے میری آل سنتا میرا چھوڑے ہوئے میری آل ہوئے میں محمد تک پتر تے سنتا میرا چھوڑے نبی پاک نے فرمایا میرے علی کرتا جو میری خاتم نبوت ہوتے حملہ کیا کرے دے حضور سیدنا پیر میرے علی سے پہنچے نہ جنا میں گال مختصر کرا گال تک کافی لمبی ہے ٹائم ہو گیا آپ فرمایا وہ سارے گالی چھوڑ تو سارے گالی چھوڑ مناظرہ کا مکلو کا جیت گیا تیرے نال مناظرہ کلو کا جیت گیا مرزا حیران تھی تے ڈٹھے کی میں صحیح فرمایا تو ساری رات محمد نے عیب کلیدہ رہ گئی میں ساری رات نبی کی شان کلیدہ رہ گیا تو عیب کلیدہ رہ گئی فلانا عیب دیکھا جو میں کو راہ ملے تو عیب کلیدہ رہ گئی میں ساری رات شان کلیدہ رہ گیا مناظرہ تک کلو کا جیت گیا پر تیرے دل کو اطمینان تھی میں مطمئن تو تھی میں ذرا پہنچے نا مناظرہ دکھاتے ہیں فرمایا تو کلم دوات رکھ کاغذ رکھ میں رکھے نا تو بھی کلم کو آگ جو خود لکھے میں بھی آدھا خود لکھے لے تو جیرا سچا اسی کو دی کلم خود لکھے سی وہ بیمان کا نہ سکتا کلم کا نہ ادا آکھا منے نہیں ہے ایتا جائے محمد مصطفیٰ دے حوالے اپنی زندگی کی تھی ہے اللہ دی عزت کی قسم حضور پیر مہر علی صحیح کر پوچھا گیا کہ ایک بڑا دعویٰ جو کاٹتے ہوئے کیڑی چیز دا نام آدھوا کو ایک بڑا دعویٰ جو کاٹتے ہوئے اسے آپ جواب دے فرمایا مانچ پھوڑ دیئے کلے دے زور دے یہ بڑا مشہور جملہ ہے آپ کا فرمایا مانچ پھوڑ دیئے کلے دے زور دے میرا قلعہ سن سب کھاؤ نے فرمایا تیرا میں دعویٰ کی تے میرا نبی آتے میری کانٹ پہ ہاتھ رکھے آکر میرے علی تو علیہ دعوان میں محمد مصطفیٰ ہوئے کرے دا ویسا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت یا علی بس آخری 5 منٹ اللہ رب العزت کا ارادہ تھا انشاءاللہ بل دائم پڑھ سی پر حضور دی بشری کلکیت اور سنے سا جو اللہ رب العزت نے نبی دا بشری جسم بنایا کی میں جنہا بے مثال جسم بنایا جنہا پچھاوائی کہہ دی اللہ آج بھی مرتے وطن حضور دا پچھاوا کو لڑواستے اللہ حضور دے روز دا پچھاوا دی مولوی آج بھی تلاش ہے بندے جو حضور دا پچھاوا دے سایہ ہوئے اللہ دی عزت کا سمیٹا قیور رابے ایٹھا اپنے محبوب نار پیار کرے دے اللہ دی عزت کا سمے اپنے محبوب دا پچھاوا نہیں سے بنائے ایک حوالے کیا 136 حوالہ لکھا ہوا 136 حوالہ لکھا ہوا مستند حوالہ دے وہاں جو اللہ رب العزت نے جنہا نبی نے جسم کو بڑھائے اللہ دی عزت کا سمے جا بے مصر بے مثال بڑھائے نہ انہا پچھاوا ہا نہ سایہ ہا کیوں فرمایا پچھاوے دو تے کہیں نہ پیری آئے انہوں میں ٹوڑتا ہے نا میرا پچھاوا اگر پیچھے میرے بندہ پیچھو کی ٹوڑتا ہے میرے پچھاوے دے نہ ٹوڑ دے اچھا یہ پچھاوا ہلکی جات بھی گزر دے جنہیں ہلکی جات بندہ گزری یہ پچھاوا ہلکی جات گزرتا نہیں تے اللہ رب العزت کو اپنا محبوب ہے جب پیارا پچھاوا بڑا یا نہیں سی نہ پچھاوا ہو سی نہ کہیں نہ پیر ہو سی نہ کی گناہگار تھی سی تے اپنے محبوب دی عزت تھی پیاری ہاتھ عدب اللہ یاسمو کا من الناس محبوب تیری عزت رکھوانا کا میں رب آج انشاءاللہ اتھے ہی اکتفا کریں دو حضور دی نورانی خلقت ہوتے ہیں انشاءاللہ مال کری زندگی ساتھ لیتا میرے سائے میں کو یاد کیتا والتے کو سنا تھا حضور دی بشری خلقیات کہ اللہ رب العزت نے نبی سیدہ بشری جسم بنایا کی میں رشتے کو صدایا کی میں مٹی مگوائی کی میں ازوال نبی دے جسم کو بنایا ٹھایا کی میں جذرہ ٹھایا ازوال یار کو نیک دے قسمہ چاہتا کی میں آخری حضور
پیار دی گال ہے پچھلے پیری میرے بھائی صاحب میں کو آکے لگن ٹائم نہ ہو اندر نال میں مانی سنایا لیکن آج ضرور سنے گا کہ حضور دے پیار دی گال ہے میں پھر بھی حضور دے پیار دے حوالے دے نال ہے یہ سارا کچھ کیوں ہے یہ سارا کچھ کیوں ہے اچھا ایک شعر اعلیٰ حضرت پڑھے تو شعر ایک لفظ پڑھے نے لحد سے نظر قبر کو کیا ایک لفظ اسی داغ عام طور پر سفر اندر کپڑے زندگی لاکھ کرے نشان تو کسرے نو داغ آپ نے داغ تو مراد داغ دی علامت نہیں کی تھی آپ نے داغ تو مراد حضور دا پیار کی تھی حضور دی محبت دا نور کی تھی حضور دی محبت دا نیمہ کی تھی اور تمہاری توجہ میں اعلیٰ حضرت دا شعر سنا مجھے یہ سارا کچھ کیوں ہے اعلیٰ حضرت فرمیدر کے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی کہیں نہیں آوڑا جتھا سجنے کلا چھوڑ دے انہیں پر پیدا کرنے والے رب دی عزت دی قسم ہے ساری تیاری سن ساری تیاری کیا ہے اسا اپنی کالی قبر واسطے حضور دی محبت نور بالی ویلو حضور دی محبت والا دیوا روشن کرتے میں دے پیوں قبر دا دھارا بھی پر حق کے پر محمد دے محبت والا دیوا بھی پر حق کے اس آقا فرمیدن کے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے لحد میں عشق روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے اب حضور دی ذات کا نام سنی تھی دل خوشی ایک بڑھڑی عورت آگئی حضور میاں محمد بخش کھڑی والی سرکار دی بارگاہ دے اندر عارف رومی دے کول ایک عورت آگئی ہے ہاتھ جوڑ کے عرض کریں یہ میرا سونا تیرا نام محمد ہے ایڈا سا کیا تو ہو محمد جیدہ دنیا کلمہ پہ پڑھ دیئے حضور میاں محمد بخش کھڑی والی سرکار عارف رومی جدہ حضور دا نا سنے تھار کر دے ڈٹھے بے ہوش تھی گئے کافی لادے دے بعد ہوش آئے بڑھڑے عورت کی عادت ہوں دیا جنہ سوال کرتا ہے جے کی جواب نہ کھلیں چھڑے جا نہیں جنہ آپ کو ہوش آئے عارف رومی حضور میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ رہے جنہ ہوش کے اندر آئے بڑھڑی امبا پچھڑا کرے دیئے اے دا ساؤں محمد تو ہوئی جیدہ دنیا کلمہ پہ پڑھ دیئے آپ تعارف کریں فرمایا اے محمد ٹھاک محمد اے محمد چورے اے محمد ٹھاک محمد اے محمد چورے جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو جس دا دنیا کلمہ پڑھ دی او محمد ہو ہاتھ جوڑ کے میں سوڑا تیرا تعارف کیا ہے تو کون نہیں تیرا کیا مقام کیا شان ہے فرمایا
رسول اللہ دا دیدا پھردا ہونا لیلا سودا عشق نبی دا وے اللہ دیا لوگ لیلا سودا عشق نبی دا وے اللہ دیا لوگ اپنے کے لوگ میں آن ڈرایا وے رات قبر دی کالی میں سنیا اٹھے اس نے ہونا جد موٹھے کمری کالی میں سنیا اٹھے اس نے ہونا جد موٹھے کمری کالی حوالے رب دے کہ پہلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملان دعا کہ اللہ رب العزت حضور دی عزت صدقہ اتحاد اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرماوے اگر میرے کنوں کوئی کمی کوتاہی اللہ رب العزت حضور دی آمد صدقہ معافی عطا فرماوے اللہ تعالیٰ حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ طیبہ والیا
ماشاءاللہ جنہاں دل پھر اچھی جا